بات یہ ہے کہ ہم اس فلسفی کو سمجھ نہیں پا رہے. ہم صرف 2 سجدے کر کے جان چھڑانا چاہتے ہیں. ان سجدوں کا کیا فائدہ؟ وہ فرماتا ہے یہ سجدے تیرا میرا لین دین ہے، اگر میرا ایسا تو سارا بھی کھا گیا تو میں معاف کر دوں، میری ذات کو میری عظمت کو کوئی فرق نہیں، لیکن جو معاملہ تیرا میری مخلوق کے ساتھ ہے وہ میں نہیں چھوڑوں گا، پھر اسی سے معافی مانگتے پھرنا. میرا اور آپ کا کردار 6 کھرب انسانوں کے ساتھ ہے، دنیا کی ساری مخلوق کے ساتھ ہے، جانوروں، سمندری جانوروں اور فضائی جانوروں کے ساتھ ہے، کائنات کے ساتھ ہے، زمین اور آسمان کے ساتھ ہے. فرمایا وہاں جو غلطی کرے گا اس کا اثر جہاں تک جائے گا معافی ان سے مانگنی پڑے گی. یوم حشر کو تلاش کرنا کہ میری گناہ کی نحوست کہاں تک پہنچی، کس کس کو کیا ایذا ہوئی، کس ماں کا جگر گوشہ چھن گیا، کس غریب کا گھر جل گیا، کس شہر پہ بجلی گری، اس کا سبب کہیں میں تو نہیں تھا. پھر بخشوانا آسان نہیں رہے گا. تو معرفت حق ہی یہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. میں نے فرمایا ہر کام کے کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بتا کر اور اسی سلیقے اور طریقے کو دین برحق بنا دیا، عبادت بنا دیا. وہی مطلوب ہے تم سے، وہی معبود چاہتا ہے کہ میری مخلوق اس طرح سے میری عبادت کرے. اس نے گواہ کا نام اسے دیا جو جان لٹا دیتا. شہید کیا ہوتا ہے؟ صرف عربی کا لفظ ہے نا، اردو میں اسے گواہ کہتے ہیں. شاہد، شہید سب گواہ کو کہتے ہیں نا. تو اللہ فرماتا ہے اس نے میری عظمت کی گواہی دینے کا حق ادا کر دیا کہ میری عظمت پہ اپنی جان نچھاور کر دی. موت ہار گئی، یہ جیت گیا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. میری راہ میں جو کٹ مرا، نہیں یقتل، قتل کا فعل تو بدن پہ صادر ہوتا ہے، بدن کٹتا ہے، چھلنی ہوتا ہے، گولیاں لگتی ہیں، بم لگتے ہیں، تلوار سے کٹتا ہے. فرمایا قتل ہو گئے، پرخچے اڑ گئے، تم نے گٹھڑی باندھ کر دفن کر دی، لیکن اسے مردہ نہ کہو، موت اس سے کمزور پڑ گئی. بل احیاء، زندہ تو وہی ہے جو شہید ہے. موت مات کھا گئی اسے. کیوں؟ وہ اس نے گواہی دی ہے جان لٹا کر. تو جو ہر عمل میں اس کی توحید کی گواہی دے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ جو بات کرنے میں احساس کرے کہ کہیں اس کی مرضی کے خلاف تو نہیں روئی، جو کام کرنے میں جسے اللہ یہ درد دے دے کہ اس کے خلاف تو نہیں جا رہا، جو سیاست کرنے میں جسے اللہ یہ درد دے دے کہ اللہ کی مخلوق پر زیادتی تو نہیں ہے، حکومت و اقتدار و اختیار میں جس کے دل میں یہ درد دے دے کہ کہیں کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی. اصل عبادت تو یہ ہے. اور یہ جو عبادت ہم مساجد میں کرتے ہیں، یہ اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے. ہمیں الجھا دیا گیا ثواب کے بکھیڑوں میں. ثواب ملے گا، اب یہ کوئی نہیں بتاتا وہ ثواب ہے کیا. کوئی لیکوڈ ہے، کوئی ٹھوس ہے، کوئی مایع ہے، کوئی گیس ہے، کوئی پہننے کی چیز ہے، کوئی کھانے کی چیز ہے، کوئی مکان کی طرح. کیا ہے ثواب؟ کیا ہے؟ میں نے آج تک ثواب کی ڈیفینیشن نہیں سنی. بتاتے ہی کوئی نہیں ثواب ہے کیا. بھئی ثواب ملے گا ٹھیک ہے، لیکن جب قرآن سے ہم نے پوچھا ثواب کیا ہے تو قرآن نے جو کافروں کو سزا ملے گی اسے بھی ثواب قرار فرمایا. هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون. کافروں کو اور کیا ثواب ہوگا؟ جو کرتے تھے وہی، جو ان کا کرتوت تھے وہی ان کا ثواب بن جائے گا. قرآن نے ہمارا ترا نکال دیا. اس نے کہا بھائی جو کافر کرتوت کرتا ہے اس کا جو بدلہ اسے ملے گا وہ ثواب ہے. اس کا مطلب ہے مومن جو کرتا ہے اس کا جو بدلہ ملتا ہے وہ ثواب. بدلہ کیا ملتا ہے؟ عبادات کا بدلہ کیا ملتا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا ادھار کرتا ہے اللہ، ادھاری مذہبی کمال ہے. اللہ کا رسول اللہ کے حکم سے ہمیں حکم دے رہا ہے کہ کسی سے کام کرواؤ،
مزدوری کرواؤ تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو. کیا دیتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ہر عبادت بندے کو اللہ کی نافرمانی سے روک کر قرب الہی عطا کرتی. نقد مزدوری، ہر سجدے کی نقد مزدوری، ہر قیام کی نقد مزدوری، ہر رکوع کی نقد مزدوری، ہر تسبیح کی نقد مزدوری، ہر تلاوت کی نقد مزدوری. کہ جب بھی کوئی اللہ کا نام لیتا ہے تو کسی گناہ میں غرق ہونے کی بجائے نیکی کی طرف چل پڑتا ہے. یہی مزدوری ہے. مولوی کی اس وعدے پہ نہ رہنا کہ مرنے کی، جس کو زندگی میں کچھ نہیں ملے گا مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں. نقد جسے نہیں ملے گا وہ اس بات پہ نہ رہے کہ اللہ ادھار کرتا ہے. اللہ اتنا محتاج نہیں ہے کہ ادھار پہ کام کروا رہا. نقد دیتا ہے، ہر آن دیتا ہے، ہر لمحے دیتا ہے. ایک لمحے کا ذکر زندگی دیتا ہے، اتنا دے دیتا ہے. طلب ماہیت کر دیتا ہے. بندہ آتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے، جاتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے. نصف صدی ہو گئی حضرت کی خدمت میں، الحمدللہ 25 برس میں نے بسر کیے. اب 25 برس حضرت کے بعد ہونے کو آئے ہیں. نہ کسی سے حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ داڑھی رکھو اور لباس اسلامی بنو، اور نہ آج تک میں نے کہا ہے. نہ کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ یہ حضرت آئے تو ان کی شیب ہوئی ہے، ان کی عزت کم کی جائے، یا انہیں ذکر میں نہ بٹھایا جائے، یہ توجہ کم. کبھی نہیں. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اللہ کے نبی کی امانت ہے، برکات نبوت ہے، اور ہر مسلمان کا اس پر حق ہے. وہ گناہگار ہے یا نیک، وہ داڑھی مناتا ہے یا رکھتا ہے، وہ پتلون پہنتا ہے یا سلوار. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے اور اس کے رب کا مسئلہ ہے. لیکن وہ اللہ کا نام اندر جاتا ہے تو اندر نہیں، بندہ باہر سے جب دوسری دفعہ آتا ہے تو وہ ایک اور انسان ہوتا ہے. یہاں اسے کوئی نہیں کہتا. ہم نے کبھی کسی سے نہیں کہا تم بریلوی ہو، دیوبندی ہو. دیوبند ایک مدرسہ آج سے 100 سال پہلے بنا تھا. بریلی اس سے 20 سال بعد بنا تھا. تو جب بریلی اور دیوبند میں مدرسے نہیں تھے تب لوگ کیا تھے؟ تب بھی تو مسلمان تھے. تو کسی مدرسے کو آپ ایک مذہب بنا لیں یہ تو زیادتی ہے. ایک مکتبہ فکر تو ہو سکتا ہے، ایک مذہب نہیں ہو سکتا. مذہب تو سیدھا سادہ ہے، لا الہ الا اللہ. اور جب گردنیں باطل خداؤں سے آزاد ہو جائے تو محمد رسول اللہ کی پیروی کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا. جتنا گناہ ہوتا ہے وہاں کسی نہ کسی فرعون کی خدائی موجود ہوتی ہے، کسی نمرود کی خدائی موجود ہوتی ہے. کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا؟ کیا مراد ہے؟ یہی کہ بظاہر تو میں عبادتیں کرتا رہا، اندر نمرود بیٹھا تھا. بازار میں جاتا تھا تو بات اس کی مانتا تھا. خدائی تو نمرود کے پاس تھی اور ہم عبادت میں لگے ہوئے تھے. اس عبادت کا کیا فائدہ کہ جب خدائی نمرود کے ہاتھ میں ہے، سیاست نمرود کے ہاتھ میں ہے، معاشرت نمرود کے ہاتھ میں ہے، آپ کی تعظیم نمرود کے ہاتھ میں ہے، تو پھر عبادت کو کیا کرتے ہو میرے بھائی؟ یہی تو آج کا مسئلہ ہے کہ جی تعظیم کو الگ کر دو، دین کو الگ کر لو. بھائی تو پھر دین کے پاس بچے گا کیا؟